تیسرا بند ہے، پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، بنی نوح انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوح بشر سے جدا ہے۔ قحط کہتے ہیں بھوک کو، خشک سالی، اور سما کہتے ہیں سامان، ضرورت کی اشیاء یا سامان۔ باغ امت عوام کے باغ میں یا لوگوں کے گھروں میں، فصل خزاں کا موسم ہے، زوال کا موسم ہے، غربت کا موسم ہے، گل فشاں پھولوں سے بھرا ہوا یا بہار کہہ لیں۔ بنی نوح انسان آدم کی اولاد، یعنی انسان نوح قسم کو کہتے ہیں، جنس کو کہتے ہیں، نوح بشر عام آدمی۔ اب اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی قوم تباہی کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس میں بری خصلتوں کا آغاز، بری عادتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ تو ایثار، قربانی اور احسان کے جذبات کا سبق دیتا ہے، جبکہ ایک خود غرض اور ہوس پرست معاشرے میں افراد جو ہیں کہ افراد قوم میں اجتماعی سوچ کی جگہ محض انفرادی نفع اور نقصان کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ایک جو ہوس پرست ہوگا، لالچ پرست معاشرہ جو ہے، اس کے لوگ جو ہیں وہ اپنے صرف نفع نقصان کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی طرف نظر نہیں ڈالتے۔ حالی کہتے ہیں چونکہ مسلمان قوم زوال کی طرف جا رہی ہے، مسلمان قوم زوال کے راستے پر چل پڑی ہے، اس لیے مالی اور معاشی اعتبار سے اس کے برتر طبقے میں، اس کا جو امیر طبقہ ہے ان میں احسان کے جذبات ختم ہو گئے ہیں، امیر طبقے میں لوگوں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ امیر لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف دولت کے نشے میں جو ہے مگن ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ملک میں خشک سالی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ملک میں خزاں کا راج ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور یہ طبقہ جو ہے امیر طبقہ غریبوں کی مجبوری کو نظر انداز کر دیتا ہے، ان کی بھوک کو نظر انداز کر دیتا ہے، یہ سوچ کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے میرے پاس خوراک موجود ہے۔ ملک بھر کے بچے اگر خوراک کی کمی کا شکار ہیں تو میں کیا کروں؟ میں ان کی بھوک کیوں مٹاؤں؟ میں اپنے بچوں کا مال جو ہے ان پر کیوں قربان کروں؟ حالانکہ اپنے پاس محفوظ ذخیرے سے اگر وہ لوگ اپنے ضرورت مند عزیزوں، لاچاروں، ہمسایوں کی اور معاشرے کے محتاج لوگوں کی ضروریات کو پورا کر دیں تو اس سے کوئی بھی ان کی چیزوں میں کمی نہیں آئے گی، اور بلکہ اس طرح باہمی تعاون سے چلنے سے ملک پر، قوم پر جو کڑا وقت ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے۔ لیکن وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پر ان لوگوں کا حق ہی کیا ہے، غریب لوگوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ کہاں یہ غریب نیچ لوگ اور کہاں ہم شریف شرفا، یہ غریب کچی آبادیوں میں رہنے والے اور امیر لوگ جو ہیں یہ عالی شان مکانوں میں رہنے والے ان غریبوں کو اپنے جیسا انسان نہیں سمجھتے، بلکہ خود کو کسی اور ہی سیارے کی مخلوق سمجھتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ چوتھا شعر بند ہے، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نام وہ، پہنتے ہیں جز سمور و کتاں وہ،
مکان رکھتے ہیں رشک خلد جنا وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ بے نغمہ و ساز، نغمہ و ساز کہتے ہیں ناچ گانے کی محفل کے بے بغیر نہیں رہتے۔ بندگان ذلیل کہتے ہیں غربا کو، انہوں نے کہا ہے امیر لوگوں نے غریبوں کو کہا ہے بندگان ذلیل۔ اور بے غم قوت و نا، یعنی جسمانی طاقت یا روٹی روزی کو حاصل کرنے کا غم، جز سوائے علاوہ سمور و قطع، سمور لومڑی کی کھال سے تیار کیا گیا ایک گرم قیمتی کپڑا ہے، جبکہ قطع گرمیوں میں استعمال ہونے والا نفیس ریشمی کپڑا کہلاتا ہے۔ رشک خلد جنا، جس پر جنت کو بھی رشک آئے، جس پر جنت کو بھی جو ہے پیار آئے، بے نغمہ و ساز، ناچ گانے کی محفل کے بغیر۔ اس بند میں شاعر بتا رہا ہے کہ قوم کے ایسے افراد اپنے طبقے کو قوم کے رہبر، قوم کے محسن، افضل اور برتر اور قوم کے سرکردہ، قوم کے حکمران سمجھتے ہیں۔ کون؟ امیر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو لوگوں کا رہبر سمجھتے ہیں، قوم کا محسن سمجھتے ہیں، اور لوگوں کا اپنے آپ کو حکمران اور سرکردہ سمجھتے ہیں۔ عوام الناس، غریب غربا لوگ، پسماندہ علاقوں کے رہنے والے لوگ اور مزدور اور کسان جو ہیں، ان امیروں کی نظر میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ خود کو، امیر لوگ جو ہیں وہ خود کو اعلیٰ طبقے سے تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو ذہین کہتے ہیں، اپنے آپ کو باصلاحیت کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو خدا داد کمالات کا حامل سمجھتے ہیں۔ اسی لیے وہ عوام الناس کی غربت، ان غریبوں کی بیماریوں اور ان کے مسائل کو قابل توجہ نہیں سمجھتے، ان کی طرف توجہ دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ عوام کی ہلاکتوں پر، غریب لوگوں کی موت پر ان کے دل جو ہیں وہ نرم نہیں پڑتے۔ وہ اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان جاہلوں، غریبوں، گنواروں کا تحفظ کیوں کریں، ان کی بدحالی کو دور کرنے کا ہم کیوں دور کریں، کیونکہ وہ خود خوش خوراک ہیں، وہ خود خوشحال ہیں۔ امیر لوگ، انہیں نچلے طبقے کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں غریب لوگوں کی موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے پہننے کو تو شاندار، نرم و نازک، دیدہ زیب لباس موجود ہیں، اور ان کی جو قیام گاہیں ہیں، ان کے گھر ہیں، وہاں پر ایسی ایسی سجاوٹیں ہیں، ایسی ایسی آسائشیں ہیں کہ ان کے لیے سواریاں بھی موجود ہیں، اور تھوڑا سا فاصلہ بھی وہ پیدل نہیں چلتے، اور یہاں تک کہ فارغ اوقات میں عیش اور عشرت اور ناچ گانے میں اپنا ٹائم جو ہے وہ صرف کر دیتے ہیں، اور ادنیٰ طبقوں کے، غریب طبقوں کے مسائل اور مصائب اور مشکلات سے ان امیروں کو کوئی بھی سروکار نہیں ہوتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنی دولت کے نشے میں مگن رہتے ہیں۔